ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ یہ وہی آیت مبارکہ ہے جو آپ نے دوسری رکعت کے اندر سماعت کی ہے کہ دیکھو لوگو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا ایمان والو کہ جن لوگوں نے اپنے اللہ کو بلا دیا۔ فرمایا اللہ کو بلانے کی وجہ سے پھر ان کا حشر کیا ہوا، ان کی حالت کیا ہوگی کہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ یہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے۔ اولئک هم الفاسقون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو فسق کی زندگی گزار رہے ہیں، فاسق ہیں۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، زندگی کے اندر ہم بڑے بڑے نقصانات کر بیٹھتے ہیں۔ کسی بھی حوالے سے مالی نقصان ہو جاتا ہے، جانی نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، اسی طرح صحت کا نقصان ہو جاتا ہے، کاروبار کے اندر حالات بگاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا نقصان اگر کوئی انسان کرے تو یہ سب سے بڑا خسارہ ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو ہی بھول جائے، کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا رب کون ہے، میں آیا کہاں سے ہوں، مجھے جانا کہاں پہ ہے، اس دنیا کے اندر رہ کر میں نے کرنا کیا ہے، میں نے آگے جا کر اللہ کے سامنے کن باتوں کا جواب دینا ہے۔ یہی فرما رہے ہیں اللہ کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے رب کو ہی بلا دیا، اپنے اللہ ہی کو بلا دیا۔ فرمایا اس کا نقصان پھر ان کو یہ پہنچا کہ پھر وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کہ آپ فلسفہ خودی کو جانتے ہوں گے۔ فلسفہ خودی سے مراد یہ ہے کہ اقبال کی وہ شاعری، وہ نظریات کہ جو انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ کبھی ہمیں اپنے آپ سے بھی سوال کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا میں بہت بڑا تاجر ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں بہت بڑا قاری ہوں۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ کسی اور ذات کے کنٹرول کے اندر ہے۔ ہمارے دماغ کی بریک بریک شریانیں جو عام آنکھ سے نظر بھی نہیں آ سکتی، جن کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ یا الیکٹران مائکروسکوپ پتہ نہیں کن کن آلات سے دیکھنا پڑتا ہے، اگر اس میں سے بریک شریان پھٹ جائے، دماغ کے اندر خون پھیل جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں برین ہیمروج ہو جاتا ہے، چلتی زندگی اندھیرا ہو جاتی ہے۔ بے شمار ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری زندگی کوئی ذات چلا رہی ہے۔ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ جی آپ پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو فلسفہ خودی ہے یہ آپ نے یورپ کے جو مفکرین ہیں ان کا مواد چرایا ہے، ان کو پڑھا ہے اور آپ نے خود وہاں سے اختراع کر لیا ہے، وہاں سے آپ نے خود جو ہے وہ نقل کر کے پھر اپنی شاعری میں اس کو ڈال دیا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ ایسا کرنا کہ کل میرے پاس آنا تو میں آپ کو اس بات کا جواب دوں گا کہ یہ فلسفہ میں نے کہاں سے لیا ہے۔ یہ وہی فلسفہ ہے کہ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، کہ تجھے پتہ چلے کہ میری تو نافرمانیوں میں لگا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو دیکھنا شروع ہو جائے گا، تجھے اپنی زندگی پر کہ زبان کے ذائقے رکھنے والی کون سی ذات ہے، یہ آنکھ کے اندر اتنے میگا پکسل کے کیمرے لگانے والی کون سی ذات ہے، یہ ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی صلاحیت، کانوں میں سننے کی صلاحیت، یہ کون سی ذات رکھ رہی ہے؟ یہ دانت نہ ہوں تو میں لقمہ جو ہے وہ چبا نہیں سکتا۔ فرمایا کہ میرے پاس کل آنا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فلسفہ مجھے کہاں سے ملا ہے۔ وہ بندہ پہنچا، اس نے کہا بڑی راز کی بات ملنے جا رہی ہے، بڑی اہم بات جو ہے وہ مجھے ملنے جا رہی ہے۔ پہنچا تو علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی آیت مبارکہ سامنے رکھ دی جو ہمارے قاری صاحب نے تلاوت کی اور میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے کہ فلسفہ خودی میں نے اس سورۃ الحشر کی آیت نمبر 19 سے ماخوذ کی ہے
کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو بلا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو ہی بلا دیا تھا۔ عزیز بھائیو، ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ ہم سے بڑا پیار کرنے والا ہے، اللہ کی ذات ہم سے بڑی محبت کرنے والی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ 24 گھنٹے ایک بندہ اللہ کی نافرمانیاں کرے اور شام کے وقت اس کا دسترخوان خالی ہو کہ کوئی نعمت نہیں اس کو دی جائے گی؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ ادھر اس نے گناہ کیا اور ادھر اللہ نے فرمایا جا میرا مالک الموت جاؤ اور اس کی روح قبض کر لو، یہ میری نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ والدین کی لوگ نافرمانیاں کریں، اولاد کرتی جائے، والد بھی کہتا ہے کہ میری منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے اس کو آگ کرتا ہوں۔ کبھی اللہ نے بھی کہا کہ بندے اب میرے ساتھ تیرا تعلق نہیں رہا۔ اللہ تو کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بگڑے ہوئے بچے کو کوئی اپنا بچہ نہیں کہتا۔ بندے کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس پر چلا گیا ہے، یہ بدماشی کی طرف چلا گیا، عیاشی کی طرف چلا گیا، لگتا ہے اس کے اندر کس کا خون آ گیا ہے۔ لیکن تو ساری زندگی گناہ کرے، اللہ پھر بھی فرمایا یا عبادی الذین، یہ بندے تو میرے ہی ہیں۔ فرمایا میرے بندوں کو کہہ دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو بخشنے پر، معاف کرنے پر قادر ہے۔ ایک مثال نہیں، 20 مثالیں ایسی ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ بڑی محبت کرنے والی ذات ہے۔ پیدائش ہے انسان کی ہے، تخلیق ہے، آپ دیکھیں ساری مخلوقات کلمہ کن سے پیدا ہے، کن فیکون، ہو گیا۔ لیکن انسان تیری باری آئی، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا پہاڑ کی قسم ہے، امن والے شہر مکہ کی قسم ہے۔ انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ میری واحد مخلوق ہے جس کو بڑے اچھے انداز سے اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا فرمایا ہے۔ خلقت بیدی، تیرے ساتھ میری محبت کا یہ انداز تھا کہ تجھے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ فرمایا لیکن تو نے کیا کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، درجہ تیرا یہاں پر تھا لیکن تو اپنے کرتوت کی وجہ سے گرتا گرتا نچلے درجوں میں چلا گیا۔ کیسی محبت ہے؟ 40 سال 50 سال ایک انسان گناہوں میں، دن بھر رات گناہ، صبح گناہ، شام کے وقت گناہ، زندگی کے اندر اکتا چکا ہے گناہوں سے، اب اپنے آپ سے بھی تنگ ہے، اولاد بھی تنگ ہے۔ حالات کیا ہیں؟ اب کھانسی کرتا ہے اولاد کو غصہ چڑھ جاتا ہے، اب یہ بابا بولتا ہے تو اولاد کو سمجھ نہیں آتی۔ حالات یہ بن چکے ہیں۔ لیکن مسجد کے اندر پہنچا، چٹائی پر آ کر بیٹھا، کوئی قرآن کی آیت آئی اس نے دل پر دستک دے دی، کوئی پیغمبر کی حدیث نے آ کر ہلا کر رکھ دیا، آنکھ سے آنسو ٹپکا، ابھی گال پہ پہنچا نہیں، اللہ فرماتے ہیں جا میرے بندے تیرے سارے سابقہ زندگی کے گناہ معاف ہیں۔ فرمایا صرف معاف ہی نہیں، فرمایا تیرے گناہوں کو میں نیکیوں پر بدلنے پر بھی قادر ہوں۔ یہ ہے اللہ کی بندے کے ساتھ محبت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت فرماتے ہیں۔ عزیز بھائیو، لیکن انسان جو ہے یہ اللہ کو بھول جاتا ہے، یہ غفلت میں چلا جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کر کیا رہا ہوں، میں کس چیز پر جو ہے وہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، مجھے کیا احکام شریعت دیے گئے ہیں، میں یہاں کرنے کیا آیا ہوں۔ اسی کو ہم غفلت کہتے ہیں کہ انسان غفلت میں چلا گیا ہے، غافل ہو گیا ہے، اپنے رب کو بھول چکا ہے۔ غفلت انسان کن چیزوں میں کرتا ہے؟ سب سے پہلی چیز الغفلۃ فی العقائد، کہ انسان غفلت کرتا ہے تو عقیدے کے معاملے کے اندر کرتا ہے۔ اس کو کاروبار میں غافل نہیں، یہ اس کاؤنٹر پہ کھڑا بھی اس کو پتہ ہے کہ 19 نمبر ڈبے میں فلاں چیز پڑی ہے، 20 نمبر میں کون سی پڑی ہے، 8 نمبر میں کون سی پڑی ہے، لیکن عقیدے پر پہرا دینے کے لیے بڑا کمزور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جنوں کو پیدا کیا ہے،
فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں لیکن سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ فرمایا لہم آذان لا یسمعون بہا، کان تو ہیں لیکن سنتے ہی نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ فرمایا یہ کیسے لوگ ہیں؟ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، جس انسان کو اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اسی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو چپاؤں سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ فرمایا چپائے تو کچھ نہ کچھ پھر بھی وہ سینس رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، مالک کی پہچان رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ اس سے بھی بدتر ہو چکا ہے، بل ہم اضل۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو غفلت کے اندر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ فرمایا یہ لوگ کیوں ہیں، اس طرف کیوں ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی؟ یہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ عزیز بھائیو، عقیدے پر پہرا دینا پڑتا ہے، عقیدے کے معاملے میں کبھی انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ میری یونیورسٹی کا نوجوان، میرے کالج کا نوجوان، میرے اسکول کا نوجوان ملحد لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے، لبرل اور سیکولرزم کے پرچار کرنے والے اس کو گھیر کر کسی اور جو ہے گمراہی کی کھائیوں کی طرف لے جائیں، وجہ کیا ہے؟ کہ مجھے اپنے عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے، میں اپنے عقائد کے بارے میں غفلت کا شکار ہو چکا ہوں۔ ایک بندہ جانتا ہے میرا عقیدہ کیا ہے، میں نے اللہ کو پہچاننا کیسے ہے، تو وہ کبھی بھی ایسے گمراہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آتا، اس کو پتہ ہے مجھے اپنے عقیدے پر پہرا دینا ہے۔ مجھے تو بچپن سے سکھایا گیا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کیا وجہ ہے کہ میں اس رب کے بارے میں جو ہے اپنا عقیدہ جو ہے وہ کمزور کر بیٹھا ہوں؟ اب اس کی بھی مثالیں سن لیں۔ پہلی مثال یہ ہوتی ہے کہ انسان بعض کا رزق کے ہتھے تنگ ہے، جی کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا۔ صورتحال کیا ہے جی؟ کہاں سے کوئی تعویذ لے لیا، کسی سے جو ہے وہ ایسا منکا لے لیا، کسی سے کڑا لے لیا، پہن لیا، جی اس سے کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، تیرے عقیدے کے ساتھ کھیل دیا گیا ہے اور تجھے پتہ ہی نہیں چلا، تجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو نے بچے کی ضد کی وجہ سے، بچے کے رونے کی وجہ سے سارا کا سارا بھروسہ جو ہے وہ اپنے تعویذ پر رکھ لیا ہے۔ تو نے بیماریوں کی شفا جو ہے وہ کہیں اور سے مانگنا شروع کر دی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تیرے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یاد رکھو، یہ عقیدے کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے۔ نمازیں، حجیں، زکاتیں قبول ہی تب ہوتی ہیں جب انسان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اسی لیے عزیز بھائیو، عقیدے کے معاملے کے اندر انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہاں پہ گرین پتھر جو ہے رنگین پہنو گے، یہاں پہ جو ہے وہ گلابی کلر کا پہنو گے، زمرد پہنو گے، عقیق پہنو گے، فلاں اثر ہوگا، فلاں اثر ہوگا، تو میرے عقیدے کو اٹھا کر کس طرف جو منسوب کر دیا گیا؟ پتھروں کی طرف۔ میرا یقین یہ بن گیا کہ شاید یہ پتھر میرے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ آج تک ہم کیا سنتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سنہری دور ہے، بہترین اسلامی تاریخ کا دور ہے، یہی ہمیں پتہ ہے نا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیسا تھا، کتنا مضبوط عقیدہ تھا۔ ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کو شرک سے بچایا ہے۔ دانیال علیہ السلام کی قبر کا پتہ چلا، کھدائی ہوئی، پتہ چلا چند انبیاء کرام کی قبریں ملی ہیں، دانیال علیہ السلام کی قبر ملی ہے، لوگوں نے وہاں پہ جو ہے وہ مجاور بن کر بیٹھنا اور عبادت شروع کر دی ہے۔ فرمایا اس کو ختم کر دو، کہیں لوگوں کے عقائد ہی خراب نہ ہو جائیں۔ شجرے، وہ درخت جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی، جس کے بارے میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ اے میرے پیغمبر، آپ کے ان جان نثاروں سے اللہ بڑا راضی ہوا ہے، جن جان نثاروں نے آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کی ہے کہ سیدنا عثمان کا بدلہ لیے واپس نہیں جائیں گے، بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے واپس نہیں جانے۔ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا ہے، کتنا متبرک وہ درخت ہے۔ وہاں پہ لوگوں نے آ کر 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دی۔ فرمایا اس درخت کو اکھاڑ دو، لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں۔ ہمیں ٹی وی پر بیٹھنے والا اینکر یہ بتائے کہ فلاں پتھر، فلاں پتھر، فلاں ستارہ، فلاں ستارہ، اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ یہ جو سحری کی ٹرانسمیشن کے اندر، یہ افطاری کی ٹرانسمیشن میں مجھے کیا بتایا جا رہا ہے، میرے عقیدے سے مجھے غافل کیا جاتا ہے۔
حجر اسود سے قیمتی پتھر اس دنیا میں موجود نہیں ہے، جنت سے لایا ہوا پتھر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا یہ سفید تھا، لوگوں کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ لوگ لپکتے ہیں اس کو بوسہ دینے کے لیے، اس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے نیچے وضاحت کی ہے، فرمایا اسی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ لوگوں کے یہ عقائد خراب نہ ہو جائیں کہ کل یہ لات منات عزا جو تھے یہ پتھر کے بنے ہوئے تھے، لوگ ان کو پوجتے رہے ہیں اور آج شاید جو ہے لوگ حجر اسود کو پوجنا شروع ہو گئے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں صرف تجھے اس وجہ سے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دے کے دیکھا ہے۔ ایک نہیں بیسیوں مثالیں عزیز بھائیوں اسی طرح کی موجود ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو عقائد سے غافل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہمارے ہاں ایک بڑی ملک میں خرابی کی وجہ ہے، کوئی چلہ لگانے والا وزیر اعظم بن گیا، کوئی مزارات کی تعمیر کرنے والا بن گیا، شرکیہ عقائد رکھنے والے جب بڑی پوسٹوں پر پہنچے، بڑی کرسیوں پر پہنچے، نیچے یہ حالات پہنچ چکے ہیں۔ عقیدے کے معاملے میں انسان غافل کب ہوتا ہے، یہ بھی بات سمجھیں۔ ایک بات تو یاد رکھیں کہ جس انسان کو اپنے رب کی پہچان ہے نا، وہ کبھی عقیدے کے معاملے میں غافل نہیں ہوتا۔ معرفت الہی، اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت، ایمان کا سکون ہی اس کو پہنچتا ہے جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ رب کو پہچاننا کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کے آپ سنتے ہوں گے نماز تراویح میں، نمازوں کے اندر یہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت اچھی قرات سے پڑھا۔ عزیز بھائیو ان آیات پر غور کیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے ہیں، بنی اسرائیل ساتھ ہیں، کثیر تعداد موجود ہے، پیچھے فرعونیوں کو پتہ چلا وہ بھی پہنچ گئے، سامنے جو ہے وہ دریا ہے، پریشان ہے، سامنے پانی کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، اب بنے گا کیا؟ کیا کہا قوم نے؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ یہاں لا مروایا ہے، ہم تو پکڑے گئے، سامنے ہم آگے جا نہیں سکتے، پیچھے فرعون کی فوجیں، اب بنے گا کیا؟ لیکن اللہ کی پہچان رکھنے والے وہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اِنَّا مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ دیکھنا یہاں سے نکلنے کے راستے کیسے بنتے ہیں۔ یہ اللہ کی پہچان ہے جو آج ہمیں مطلوب ہے۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے کے اندر پہنچ چکے ہیں، لیکن بیٹے کی دعا کی اور ساتھ ہی کہا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یا اللہ تیرے بندے زکریا کو تو تیری پہچان تو یہ ضرور ہے کہ جب بھی میں نے تجھے پکارا ہے یہ میرے ہاتھ جو ہے یہ خالی کبھی واپس نہیں آئے۔ کیا ہمیں اپنے رب کی اس طرح پہچان ہے؟ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے سامنے ایک بندہ پانی کے اندر چھلانگ لگا دے، پانی بہت گہرا ہو، سمندر ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ تو گیا، یہ نہیں بچ سکتا، یہاں پہ ریسکیو کرنے والی بوٹس نہیں ہیں، نیوی کے اہلکار نہیں ہیں، یہاں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے، یہ ختم ہے۔ اور اگر اسی بندے کو پانی میں سے مچھلی جو ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر لے جائے تو ہم کہیں گے بالکل ہی گیا۔ لیکن قرآن کی یہ آیت ہمیں اللہ کی پہچان کراتی ہے۔ وہ پہچان کیا ہے؟ فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں سے ہمیں پکارا ہے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یا اللہ اپنی جان پر ظلم کر چکا ہوں، ایسا معاملہ ہو گیا تیری اجازت کے بغیر بستی چھوڑ آیا ہوں، لیکن یا اللہ میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، اللہ پاک ہے تیری ذات۔ یہ اللہ کی پہچان ہے۔ جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں، کیا کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو؟ وَلَا تَيَّأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، میرے بیٹو جاؤ بنیامین کا بھی پتہ کرو، یوسف کی تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس کافر لوگ ہوا کرتے ہیں۔ عزیز بھائیو، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پتہ بھی ہے، پھر انکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے عقیدے کے معاملے میں انسان پہلی غفلت کرتا ہے، اور غفلت کا سبب میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ میرا نوجوان بگڑ اس وجہ سے رہا ہے کہ اس کو اپنے مالک کا پتہ نہیں ہے، اپنے خالق کا پتہ نہیں ہے۔ قرآن میں آیات ہمیں اور صورتیں آ کر سمجھا رہی ہیں۔ سورہ عادیات ہم نہیں پڑھتے،
والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود۔ اللہ فرماتے ہیں انسان ادھر ادھر نہ جا، یہ گھوڑا دیکھ تو صحیح، مالک ایک بالٹی پانی کی لاتا ہے، تھوڑا سا گھاس لاتا ہے اس کے سامنے، صبح کے وقت شام کے وقت لا کر رکھ دیتا ہے، لیکن اس گھوڑے کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا مجھے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، چنگاریاں اڑاتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، فرمایا صبح کے وقت سر پٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، دشمن کے لشکروں کے اندر جا کر گھس جانے والے گھوڑوں کی قسم۔ یہ گھوڑا نہ زمین دیکھتا ہے، نہ وقت کی نزاکت دیکھتا ہے، نہ حالات کی سنگینیاں دیکھتا ہے، یہ مالک کا اتنا وفادار ہے کہ یہ جہاں پہ بھی مالک ایڑی لگاتا ہے یہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن انسان تیری کیفیت یہ ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، تو دن بھر رات میری نعمتیں کھا کر بھی میرا ناشکرا بنا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ نعمتیں تو ہی کھاتا ہے، اس بات پر بھی ریسرچ کر کے دیکھ لیں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی نعمتوں سے انجوائے کرنے والی ذات وہ انسان کی ہے، وہ مخلوق انسان ہے جو سب سے زیادہ کھاتا ہے، ہر طرح کی اناج بھی کھا جاتا ہے، پھل بھی کھا جاتا ہے، سی فوڈ بھی کھا جاتا ہے۔ اس لیے عزیز بھائیو، آپ دنیا کی مثالوں میں سے بھی سمجھتے ہوں گے، دنیا کی مثالوں میں آپ دیکھتے ہوں گے 100 گھر ہوں، 50 ادھر 50 ہے، گلی کا ایک آوارہ سا کتا آ جائے، ایک بندہ نکلے اور 2-3 دن اس کو دودھ پلا دے، چوتھے دن کتے کو پتا ہے کہ ان 100 گھروں میں سے میرے مالک کا گھر یہ ہے۔ کتنی ہی مثالیں ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے، اسی طرح کی ہم دنیاوی مثالیں بھی سمجھا سکتے ہیں۔ اس لیے پہلی غفلت عقیدے کی ہم غفلت کرتے ہیں، اپنے عقیدے پر پہرا دیں۔ آپ کے سامنے کو پانیوں پر چڑھ کر بھی دکھائے، طرح طرح کے کرتب اور شعبدہ بازیاں بھی کرے، لیکن آپ کا عقیدہ مضبوط رہنا چاہیے۔ دوسری غفلت ہوتی ہے الغفلۃ فی عبادت اللہ، غفلت اللہ کی عبادت میں غفلت کرنا۔ اور یہ انسان کب تک غافل رہتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جب موت کا وقت آتا ہے، اب یہ ہاتھ ہیں یہ پکڑ رہے ہیں، لیکن موت کے وقت یہ ہماری انگلیاں بھی جواب دے جائیں گی، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکیں، اہل علم لکھتے ہیں کہ اتنی بھی انسان میں طاقت نہیں رہتی کہ انسان جو ہے وہ اپنی آنکھوں کی پلکیں نیچے کر سکے۔ دیکھا ہوگا بعض میتوں کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں جو ہیں وہ روح کا پیچھا کرتی ہیں، پاؤں جو ہیں وہ چل نہیں سکتے۔ پھر کیا کہتا ہے انسان؟ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، یا اللہ تھوڑی سی مہلت مل جائے، تھوڑی سی، پھر میں کیا کروں گا؟ میں صدقہ کروں گا، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیامت والے دن کیا کہیں گے؟ یا اللہ ایک دفعہ بھیج دے، جا کر اعمال کے ڈھیر لگا دیں گے، اتنے نیک ہم بن کر آئیں گے۔ الغفلۃ فی عبادت اللہ، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں اللہ کی عبادت میں غفلت کرتے رہے، غفلت کرتے رہے، غفلت کرتے رہے، موت کا وقت آپ پہنچا ہے یا کوئی بیماری ایسی آن پڑی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ایک دو جگہ پہ کہ میں روزوں کے اندر روزوں کے مسائل کا تذکرہ کر رہا تھا، جب یہ رمضان شروع ہوا تو ایک نوجوان ملا، کہنے لگا کہ ہمارے والد صاحب جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے انہوں نے آج تک روزہ رکھا ہی نہیں، چاہے وہ ٹھیک تھے، صحت مند بھی تھے، کام کاج بھی کرتے تھے، لیکن روزہ رکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اب کیوں نہیں رکھتے؟ کہنے لگا اب چارپائی پہ ہیں، پیمپر بھی ہم تبدیل کرتے ہیں، نہ خود کھا سکتے ہیں نہ خود پی سکتے ہیں، بٹھانا پڑتا ہے، پیشاب پخانے کا پتہ بھی نہیں ہے۔ الغفلۃ فی عبادت اللہ، عزیز بھائیو، بجائے کہ وہ وقت آئے جب ہمارے اوپر اس سے پہلے اللہ کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے اگر ہم لمبا قیام کر سکتے ہیں، تراویح میں کھڑے ہو سکتے ہیں، ہماری ٹانگوں میں طاقت ہے، جسم میں طاقت ہے، بجائے کہ پھر ہم سے کہ رکوع بھی نہ ہو، سجدہ بھی نہ ہو، ہمیں یہ پتہ بھی نہ چلے ہم پڑھ کیا رہے ہیں، تو ان حالات سے پہلے اس غفلت سے نکلنا ہوگا۔ ایک ہفتے بعد وہی نوجوان ملا، کہتے جی ابا جی اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے۔ اب ہمیں تو حسن ظانی رکھنا چاہیے، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو اتنے سالوں کے روزہ بندہ فرض چھوڑ کر چلا گیا، اب اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ کی عبادت میں غفلت نہ کریں۔ زکوٰۃ ہے، اتنے ڈھیروں لوگوں کی زکوٰۃ بنتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے، پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سوال پر سوال ہے، جی فلاں بھی ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ہے، ہمیں بھی زکوٰۃ پڑتی ہے، یہ بھی زکوٰۃ ہے،
اللہ کے بندو، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. کئی ایسی باتیں، حج فرض ہو چکا ہے پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والا، چاہے نصاری عیسائی کی موت مرے چاہے یہودی کی موت مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. الغفلۃ فی عبادت اللہ، کہ اللہ کی عبادت میں غفلت کرنا. بعد میں بڑھاپے کے اندر اگر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، وہاں پہ دھکے لگ رہے ہوں، اگر اللہ نے آج توفیق دی ہے، مال ہے، موقع ہے، تو اس معاملے کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تیسری غفلت، الغفلۃ عن الموت، بندہ موت کو ہی بھول جائے کہ مرنا بھی ہے. اللہ اکبر، کہ میرے بال ابھی سیاہ ہیں، میرا جسم مضبوط ہے. موت کیا چیز ہوتی ہے؟ میں مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتا تھا، تو ایک وقت تھا، میں نے کہا ایم اے انگلش کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے دنیاوی تعلیم بھی ہے، سارا کچھ ہے. تو میں نے کہا یہ چھوڑیں، ادھر ادھر چلے جائیں. اسی دوران یہ بعض اوقات غفلت سے بیدار کرنے والے واقعات بھی ہماری زندگی میں آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُنْزِيقَنَّهُمْ عَذَابُ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کبھی بیماریاں، کبھی مالی مشکلات آتی ہیں، کبھی پریشانیاں آتی ہیں، یہ تمہیں غفلت سے نکالنے کے لیے آتی ہیں. تو میں نے سوچا کہ نہیں، ادھر چلتے ہیں، ہر یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، ادھر ادھر یہ دینی تعلیم ہم کس طرف آ گئے، لوگ مولوی کہتے ہیں. اسی دوران میرا ایک کزن نوجوان جو میرے سے 3 مہینے بڑا تھا، یہ آپ میں سے بہت سے احباب جانتے ہوں گے، فیصل آباد میں ایگریکلچر یونیورسٹی ہے ایک، وہاں پہ وہ تعلیم حاصل کرتا تھا. تو اس نے ایئر فورس کے لیے اپلائی کیا تھا. تو دوڑ کے لیے جب، حالانکہ کوئی بیماری نہیں، وہ ہمارے ساتھ فٹ بال بھی کھیلتا رہا، بیڈمنٹن بھی کھیلتا رہا، کرکٹ بھی کھیلتا رہا، کوئی بیماری نہیں، ایک مضبوط جسم، بہترین ہائٹ، دوڑنے والا، پھرتیلا. یہ میں اس بات کر رہا ہوں کہ جو ہمیں غفلت میں لے جاتی چیزیں، کہ موت کیوں؟ موت تو بزرگوں کو آتی ہے، باپوں کو آتی ہے، مریضوں کو آتی ہے، ہارٹ کے مریضوں کو آتی ہے موت، شوگر کے مریضوں کو. میرے لیے موت کہاں پہ؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کو کوئی بیماری نہیں تھی، چند قدم ابھی بھاگا ہے، یہاں پہ درد ہوئی، وہاں بیٹھ گیا، وہاں پہ موت واقع ہو گئی. اس کی موت نے مجھے پھر قائل کیا کہ نہیں، تجھے دین پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کہ ہو سکتا ہے تیری بھی موت آ سکتی ہے. میں آج بھی جاتا ہوں قبرستان پہ، میرے والد صاحب کی قبر کے تھوڑا سے ہٹ کر اس کی بھی قبر ہے، تو وہ قبریں بھی جو ہے وہ یہ ہمیں موت کی یاد دلاتی ہیں. فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، جایا کرو قبرستان پر، فرمایا یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکیس الناس ومن احزب الناس، فرمایا کون ہے لوگوں میں عقل مند دنا شخص، فہم و فراست کا مالک کون ہے؟ فرمایا اکثرہم ذکرا للموت و استعدادا للموت، فرمایا سب سے زیادہ موت کو یاد رکھنے والا، موت کی تیاری کرنے والا، فرمایا یہ وہ بندہ ہے کہ جو فہم و فراست والا بندہ ہے، عقل مند بندہ ہے، کہ موت سیاہ بال نہیں دیکھتی، موت جوانیاں نہیں دیکھتی، موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، موت یہ نہیں دیکھتی. 20 مثالیں ہم اخبارات پہ پڑھتے ہیں، آج فلاں کی موت ہوگی، فلاں کی ہوگی، فلاں کی ہوت، لیکن ہم اس سے غافل ہیں. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. یہ موت جس سے بھاگے پھرتے ہو نا، یہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے کہ جو غیب کو بھی جاننے والا ہے، حاضر کو بھی جاننے والا ہے، وہاں پہ تمہیں حساب و کتاب دینا ہے. یہ تیسری قسم یاد رکھیں، الغفلۃ فی العقائد، الغفلۃ فی العبادات، الغفلۃ عن الموت. اور چوتھی قسم ہے الغفلۃ عن ذکر اللہ، کہ یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں ان پر ہمیں غور کرنا ہوگا، ان کو اپنا معمول بنانا ہوگا. یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. پیارے پیغمبر کو کیا فرمایا؟ میرے نبی صبح بھی یاد کر اپنے رب کو، شام کو بھی یاد کر، فرمایا دل کے اندر بھی، خفیہ بھی، ظاہراً بھی اپنے رب کا ذکر کرتا رہے. ولا تکن من الغافلین، ذکر کے معاملے کے اندر غافلوں میں سے نہیں ہو جانا. پھر فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. فرمایا جو بندہ رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ شیطان اس کا ساتھی بن کر رہتا ہے. اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہم صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، یہ دعائیں پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ کتنا ہے. اس کا بے شمار فائدہ ہے. آپ
پیارے پیغمبر کی بات ہو، زبان نبوت سے نکلی اور اس میں کے اندر کوئی ایسی جو شک والی بات ہو، یہ دل ہی نہیں مانتا، اس پر ہمیں یقین کرنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کی گواہی ہے۔ عزیز بھائیو، آخری بات کیونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے، الغفلۃ عن علم الدین۔ پانچویں چیز جو ہم عام طور پر غفلت برتتے ہیں وہ علم دین سیکھنے کے معاملے کے اندر۔ جب آپ کے پاس دین کا علم ہے نا، پھر کوئی بندہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، چاہے آپ جتنے مرضی ٹی وی اینکروں کو، یوٹیوب کے شاہکاروں کو سنتے رہیں، کوئی بندہ، اس وقت ہم پرفتن دور کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، جس کو بھی سنتے ہیں ایک نئی کہانی سنا دیتا ہے، ایک نئے انداز سے سنا دیتا ہے، ایک عجیب ہی کام کر ڈالتا ہے۔ جب ہمارے پاس علم دین ہوگا، اتنے سال ہو جاتے ہیں ہمیں نماز پڑھتے ہوئے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تکبیر اولیٰ سے پڑھ رہے ہیں، تکبیر تحریمہ سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں نواقض وضو کا ہی نہیں پتہ کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، روزے رکھتے ہوئے زندگی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں جن کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے بھی ہیں اور بعض کا نہیں بھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے، کن چیزوں پر فرض نہیں ہے، کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا۔ اس معاملے کے اندر بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت والی زندگی سے نکال دے، ہمیں شعور والی، بیداری والی، اللہ تعالیٰ ہمیں دین والی، اسلام والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی اور نمازوں کی اور تمام احکامات الہی کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے، ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ جو کچھ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بیان کیا، جو کچھ آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے آسانیوں والے معاملات فرمائے۔